وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واخوانہ اما بعد. عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ دو مشہور اصطلاحات، ایک تدلیس اور ایک المرسل الخفی، یہ دو مدلس اور المرسل الخفی دونوں مشہور و معروف اصطلاحات پڑھیں گے. تعریف التدلیس: لغتاً المدلس اسم مفعول، اسم مفعول ہے، اسم مفعول، اسم مفعول ہے من التدلیس، تدلیس سے، دلس یدلس، تدلیس سے اسم مفعول ہے. والتدلیس فی اللغہ، اور لغت میں تدلیس کتمان عیب السلعۃ عن المشتری، چھپانا ہے سامان کے عیب کو گاہک سے. مشتری خریدار، عیب نقص، سلع ساز و سامان، جو آپ ساز و سامان سیل کر رہے ہیں وہ اگر خریدار سے چھپا لے، عیب چھپا لے، اس کو تدلیس کہتے ہیں. جیسے یہ تدلیس گناہ ہے کہ مشتری کو حقائق کا علم نہ ہو، جو ساز و سامان آپ بیچ رہے ہیں اس میں نقص خامی چھپا دے، تو اسی طرح یہ حدیث کے اندر تدلیس یہ گناہ ہے. وَأَصْلُ التَّدْلِيسِ مُشْتَقٌ مِّنَ الدَّلَسِ، اور تدلیس کی اصل جو ہے وہ لفظ دلس سے لیا گیا ہے. وَهُوَ ظُلْمَ، اور لفظ دلس کا معنی اندھیرا ہے، اور اختلاط الظلام، یا اندھیروں کا آپس میں مل جانا ہے، جیسے قاموس یعنی لغت کی کتابوں میں ہے. فَكَأَنَّ الْمُدَلِّسِ، گویا کہ تدلیس کرنے والا، لِتَغْطِيَتِهِ، ڈھانپ دینے کی وجہ سے، اپنے ڈھانپنے کی وجہ سے، یعنی عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کی وجہ سے، علی الواقف، جو سمجھنا چاہتا ہے، واقف معنی کھڑا ہونے والا، کنایا ہے سمجھنے سے، سمجھنے والے پر ڈھانپ دینا، علی الحدیث، حدیث کو، جو حدیث کی خفیہ علت کو یا نقص کمزوری کو جاننا چاہتا تھا، اس سے اس نے اس عیب اور خفیہ کمزوری کو ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا تدلیس کر کے. اظلم امرہ، گویا کہ اس کے معاملے کو اندھیرے میں رکھا. فصار الحدیث مدلسا، تو حدیث مدلس ہوگی. جب حدیث کے عیب اور نقص کو جاننے والے سے چھپا دیا جائے تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ مدلس، اسم مفعول. اصطلاحاً اخفاء عیب فی الاسناد، اسناد کے اندر عیب کا چھپانا ہے. تحسین لظاہرہ، اور اس کے ظاہر کی تحسین کرنا ہے، ظاہر خوبصورت لگے، حدیث سند صحیح ہے، اور اسناد کے عیب کو چھپا دیا جائے. تدلیس کی جو اقسام ہیں وہ مرکزی دو قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد و تدلیس الشیوخ. تدلیس الاسناد کیا چیز ہے؟ لقد عرف علماء الحدیث هذا النوع من التدلیس بتعریفات مختلفۃ. علماء حدیث نے اس قسم کی تدلیس کی اس قسم کی کئی تعریفات کی ہیں. تدلیس کی اس قسم کی مختلف تعریفات کی ہیں، مختلف کئی تعریفات کی ہیں. وَسَأَخْتَارُ أَصَحَّهَا وَأَدَقَّهَا فِي نَظَرِي، میں اپنی سمجھ بصیرت کے مطابق، دکتور طاہر کہتے ہیں، میں وہ تعریف مختار کروں گا جو سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ باریک ہے. اور وہ تعریف دو اماموں کی بھی ہے، ابو حامد بن عمر البزار اور ابو الحسن بن القطان کی. اور وہ تعریف کیا ہے؟ ان یروی الراوی عمن قد سمع منہ، راوی اس سے بیان کرے، اس شیخ سے یا اس شخص سے بیان کرے، میں وہ چیز، یہ مفعول ہے راوی کا، یرویہ کا، اصل میں تھا یرویہ ما، اس چیز کو بیان کرے
لم یسمع منہ، وہ اس سے نہیں سنا. راوی ایک شخص سے یا ایک شیخ سے وہ چیز بیان کرے، اس نے اور بہت سا کچھ سنا ہوا ہے لیکن جو بیان کر رہا ہے وہ نہیں سنا. ان یروی الراوی امن قد سمع منہ، اس سے بہت کچھ سن چکا ہے، یقیناً سنا اس نے، لیکن جو بیان کر رہا ہے وہ نہیں سنا. ما وہ چیز بیان کرے، لم یسمع منہ، اس شیخ سے اس نے وہ حدیث نہیں سنی. من غیر ان یذکر انہ سمعہ منہ، بغیر بیان کرنے کے کہ یہ اس نے اس سے سنا ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت نہ کرے. توجہ کرو، تعریف کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے اپنے استاد سے ایک حدیث کی کتاب پڑھی، لیکن بعض جب آپ غیر حاضر رہے، بیمار رہے، سفر پر رہے، تو چھٹیاں ہوگی نا، وہ کئی اسباق میں سماعت نہیں کر سکے. اب جن اسباق میں آپ نے سماعت نہیں کی وہ روایات اپنے شیخ کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیں، اور ایسے سیغے سے بیان کریں کہ احتمال ہو کہ یہ بھی سنیے. یہ کیا ہے؟ تدلیس ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے سنی نہیں. اور سامنے کو یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس نے جب اپنے استاد سے یہ حدیث کی کتاب پڑھی ہے تو یہ بھی پڑھی ہوگی، اور احتمال پڑھنے کا ہے کیونکہ زیادہ وقت آپ نے پڑھا ہے، لیکن چند دن کسی عذر کی بنا پر یا اپنے ضرورت کے بنا پر نہیں پڑھ سکے تو اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. تعریف کی شرح کیا ہے؟ وَمَانَ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ تَدْلِيسَ الْإِسْنَادِ، اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اسناد کی تدلیس، ان یروی الراوی عن شیخ قد سمع منہ بعد الحدیث، کہ راوی شیخ سے بیان کرے اس سے یقیناً سن چکا ہے بعض حدیثوں کو، لیکن هذا الحدیث الذي دلسه لم يسمعه منه، لیکن یہ حدیث جس میں وہ تدلیس کر رہا ہے یہ اس نے نہیں سنی. وانما سمعه من شیخ آخر عنہ، بلکہ اس حدیث کو اس نے کسی دوسرے شیخ سے سنا ہے. عنہ، اس شیخ کے استاد، اپنے شیخ کے واسطے سے، اس حدیث کو اپنے شیخ کے واسطے سے اسے سنا ہے. بات سمجھا گی؟ یہ حدیث براہ راست اپنے استاد سے نہیں سنی بلکہ اپنے شیخ کے واسطے سے سنا ہے. عنہ کا مرجع شیخ. فیسکت ذلک الشیخ، لیکن اس استاد کو گرا دیتا ہے جس کے واسطے سے سنی، جسے سنی ہے اس کو گرا رہا ہے. وَيَرْوِيهِ عَنْهُ، اور اس سے بیان کر رہا ہے بلفظ، ایسے لفظ کے ساتھ جسے حدیث سے سنتا رہا اس سے بیان کر رہا ہے ایسے لفظ کے ساتھ، محتمل للسماع وغیرہ، للسماع وغیرہ ہی، کہ وہ لفظ سماع اور عدم سماع دونوں پر محتمل ہے. ایسے لفظ سے بیان کرے کہ وہ لفظ سماع اور عدم سماع دونوں کا احتمال اپنے اندر لیتا ہے. جیسے قالا اور ان، اس نے کہا. اب یہ لفظ قالا کے ساتھ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کے دونوں احتمال موجود ہیں کہ اس نے یہ سنا ہے اور ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. اس طرح ان، یہ صیغہ لیوہم غیرہ، تاکہ مدلس دوسرے کو وہم میں ڈال دے، او ہم یوہم، وہم میں ڈال دے، غیرہ اپنے سوا، انہ سمعہ منہ، کہ سامع کو وہم میں ڈال دے کہ بیان کرنے والے نے اس حدیث کو اپنے استاد سے سنا ہے. سامعہ وہ ضمیر کا مرجع حدیث، منہ اس شیخ سے. لیکن لا یصرح، لیکن وضاحت نہ کرے، بأنہ سمع منہ ھذا الحدیث، کہ اس نے یہ حدیث بھی استاد سے سنی ہے. فلا یقول، یہ نہ کہے سمعت، یہ تو تصریح کا صیغہ ہے نا جو سماعت پر دو ٹوک لفظوں میں دلالت کرتا ہے، یہ لفظ نہیں بولتا. اور حدثنی، یا مجھے بیان کیا، یہ بھی سماع کے اصراحت پر بیان کرنے والا ہے. حتی لا یصیر کذابا، حتی لا یصیر کذابا، تاکہ اس پر کذاب ہونے کا اطلاق نہ ہو، بلکہ صیغہ وہ بولے جس کے اندر احتمال ہے سننے اور نہ سننے کا، اور صریح سماع والے صیغے وہ بیان نہ کرے تاکہ کذاب نہ بنے، عند اللہ بھی گنہگار نہ بنے اور اگلے کو بھی وہم میں ڈال دے. بذالک، اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ اسماع والا صیغہ بیان نہ کرے. ثم قد یکون الذی اسقطہ واحدا و اکثر، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جس کو اس نے گرایا ہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. بات سمجھا گی جی؟ تو بعض دفعہ ایک محدث سے ایک طالب علم حدیث پڑھ لیتا ہے لیکن وہ حدیث جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھی ہوتی، اور ایسے سیغے کے ساتھ بیان کر دیتا ہے کہ احتمال ہوتا ہے کہ اس نے یہ بھی سنی، صراحت بھی نہیں کرتا. اور دو ٹوک لفظوں والا سیغہ جو ہے جس میں سماعت والا ہو وہ بھی بیان نہیں کرتا کیونکہ جھوٹ نہ ہو جائے. وہ سیغہ بیان کرے گا قال عن، جس میں دونوں احتمال ہیں. اس کو تو پتا ہے کہ میں جھوٹا بھی نہیں پڑھنا چاہتا اور یہ حدیث بھی میں نے سنی. اگر کہ مجھے کہے تو نے سنی ہے تو میں کہوں گا نہیں سنی، اگر نہ پوچھے تو کام چل جائے گا. تو ان اللہ بھی گنہگار نہیں ہونا اور پبلک کو بھی ٹینشن میں رکھنا ہے، سامع کو اور طالب علم کو بھی، اس کو بھی احتمال اور شبہ کے اندر مبتلا رکھنا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے. آگے اس کے اسباب آ رہے ہیں، یہ کام علماء کیوں کرتے ہیں. بڑا تفصیلی محاضرہ ہے اس پر، وہ ہمارے فاضل بھائی جو فیصل آباد سے خبیب اصری صاحب آئے تھے وہ دے گئے ہیں اس پر، تدلیس کے موضوع پر بڑا فاضل انہوں نے لیکچر دیا ہے. الفرق بینہ و بین الارسال الخفی، ارسال میں بھی تو بندہ راوی گراتا ہے، مرسل راوی گراتا ہے نا، اور تدلیس میں بھی وہ راوی گراتا ہے ایک کو. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں کا فرق خلاصہ یہ، ارسال میں سنا ہی نہیں ہوتا، ارسال میں کچھ نہیں سنا ہوتا، اور تدلیس میں کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے. گویا کہ تدلیس ارسال کی نسبت سے ہلکا جرم ہے. تدلیس میں کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے لیکن جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں سنا، اور ارسال میں بالکل ہی نہیں سنا ہوتا. یہ خلاصہ ہے. ابو الحسن بن قطان بعد قال ابو الحسن ابن القطانی بعد ذکر للتعریف السابق، سابق تعریف کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں والفرق بینہ وبین الارسال، تدلیس اور ارسال کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان الارسال روایاتہ اما لم یسمع منہ، ارسال بیان کرنا ہے اس سے جس سے بالکل نہیں سنا. وإیضاح ذلک، اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ ان کل من المدلس والمرسل ارسالا خفیا، دونوں میں سے ہر ایک، تدلیس کرنے والا اور ارسال خفی کرنے والا، یروی عن شیخ شیئا، ایک چیز اپنے شیخ سے بیان کرتا ہے، لم یسمعہ منہ، وہ شیء یعنی وہ چیز، وہ حدیث اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے نہیں سنی ہوتی، بلفظ یحتمل السماع وغیرہ، ایسے لفظ سے بیان کرتا ہے کہ وہ لفظ سننا اور سننے کے علاوہ وہ کیا ہوگا؟ عدم سننا، عدم سماع، دونوں پر دلالت کرے. لیکن المدلس قد سمع من ذلك الشیخ احادیث، لیکن مدلس نے اپنے شیخ سے حدیثیں سنی ہوتی ہے، غیر التی دلس، سوائے اس کے جس میں وہ تدلیس کر رہا ہے. علی حین ان المرسل ارسالا خفیا لم يسمع من ذلك الشیخ ابدا، علی حین اس طرح کے مرسل جو ہے ارسال کرنے والا، وہ اس نے اپنے شیخ سے بالکل نہیں سنا ہوتا. لا الحدیث التي ارسلها، مرفوع پڑھ لے جملہ مستنفع ہو جائے گا، لا الحدیث التي ارسلها ولا غیرها، نہ وہ حدیثیں جن میں ارسال کیا ہے اور نہ وہ جن میں ارسال نہیں کیا. مرسل نے اپنے شیخ سے کچھ نہیں سنا ہوتا، مدلس نے کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے. لیکن آثرہ او لقیہ، لیکن مرسل اپنے شیخ کا معاصر ہوتا ہے، ہم زمانہ، او لقیہ ہو یا اس کی صرف ملاقات ہوتی ہے. اب مثلا آپ ایک دوسرے کے سارے معاصر ہیں، ہم اساتذہ آپس میں معاصر ہیں، ملاقاتیں ہیں. تو اگر میں ایسے استاد سے، اب خبیب اصری صاحب ہے، میں ان سے بیان کرنا شروع کر دوں، ملاقات ہوگی اور ہم اثر بھی ہے، جبکہ میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں پڑھی، تو یہ ارسال ہو جائے گا. لیکن جس سے میں نے پڑھی ہوں، مثلا شیخ محمد رمضان سلفی صاحب سے کچھ حدیث پڑھی ہیں، لیکن جو میں بیان کروں وہ نہ سنی ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تدلیس. اس کی مثال جو امام حاکم نے اپنی سند سے علی بن خشرم سے بیان کی، علی بن خشرم سے کہا گیا، علی بن، اوپر دیکھو بیٹا کتاب کے،
مثال کے اوپر غور کرو. علی بن خشرم سے کہا گیا سمعت من زہری، تو زہری سے بیان تو کر رہا ہے، زہری سے سنا ہے تو نے؟ وہ کہتا لا ولا ممن سمع من زہری، میں نے نہ خود سنا ہے نہ اس سے سنا ہے جس نے زہری سے سنا ہے. لو جی، زہری سے سننا دور کی بات ہے، جس سے زہری سے سنا ہے اس سے بھی میں نے نہیں سنا. جس آدمی نے زہری سے سنا ہے اس آدمی سے بھی میں نے نہیں سنا. تو چاہیے جا کے میں زہری سے سنوں. زہری سے بعد والے جو ہیں اس سے بیان کرتے ہیں، میں نے ان سے بھی ملاقات نہیں ہے، ان سے بھی نہیں سنا. تو یہ تدلیس ہے. حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری ففی هذا المثال اسقط ابن عیینہ اثنین. اس مثال میں ابن عیینہ نے دو بندے گرائے بینہ و بین الزہری. یہ تو ابن عیینہ کے گرانے کی مثال ہے. ابن عیینہ مشہور تدلیس کر رہے ہیں. یہ دوسری مثال ہوگی. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری ففي هذا المثال اسقط ابن عیینہ. ابن عیینہ نے اس مثال میں دو بندے گرائے بینہ و بین الزہری، اپنے اور زہری کے درمیان. تو بعض دفعہ مدلس ایک آدھی حدیث یا کچھ حدیثیں سن لیتا ہے اور جو بیان کرتا ہے وہ اس نے نہیں سنی ہوتی. تو اس حدیث میں ابن عیینہ مشہور ثقہ محدث نے اپنے اور زہری کے درمیان دو راوی گرا دیے. تو ابن عیینہ مدلس ہے اس حدیث میں، اس سند میں ابن عیینہ مدلس ہے، علی بن خشرم نہیں، ابن عیینہ. تدلیس و تسویہ، ایک تدلیس تھی یہ کیا اسناد، جس میں اپنے شیخ سے کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے لیکن جو بیان کرتا ہے وہ اس نے نہیں سنا، چاہے ایک راوی گرائے یا زیادہ گرائے. ایک ہے تدلیس و تسویہ. هذا النوع من التدلیس هو في الحقیقت نوع من انواع تدلیس الاسناد. یہ قسم جو ہے تدلیس کی، حقیقت میں یہ تدلیس الاسناد کی ایک قسم ہے. تدلیس التسویہ بھی تدلیس الاسناد کی ہی ایک قسم ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ وروایت الراوی عن شیخہ، کتاب پر دیکھا کرو، راوی کا بیان کرنا اپنے استاد سے. ثم اسقاط راو ضعیف بین ثقتین، پھر ایک راوی ضعیف کا دو ثقہ راویوں کے درمیان سے گرا دینا. لاقی احدہم الاخر، ایک ثقہ دوسرے ثقہ سے ملاقات کر چکا ہے، ان کے آپس میں ملاقات ہے. اگر یعنی ضعیف گر بھی جائے تو سامنے کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ایک ثقہ دوسرے ثقہ سے ملاقات کر چکا ہے. درمیان میں ضعیف اگر گرتا بھی ہے تو اس سند میں انقطاع نہیں آئے گا، سند میں انقطاع نہیں آئے گا. کیوں؟ دونوں کے آپس میں ملاقات ہے، اور درمیان سے ایک گرتا بھی ہے تو گر جائے کوئی بات نہیں. وصورت ذالک، اس کی شکل ان یروی الراوی حدیثا عن شیخ ثقۃ، بیان کرنے والا ایک حدیث کو بیان کرے ثقہ استاد سے. وذالک ثقۃ یروی عن ضعیف عن ثقۃ، اور وہ ثقہ راوی بیان کرے ضعیف سے ثقہ کے واسطے سے. وَيَكُونُ ثِقَتَانِ قَدْ لَقِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، اور دونوں ثقہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہوں. فَيُسْقِطُ الضَّعِيفَ الَّذِي فِي السَّنَدِ، تو وہ ضعیف کو گرا دے گا جو سند میں ہے. وَيَجْعَلُ الْإِسْنَادَ عَنْ شَيْخِهِ الثِّقَةِ عَنِ ثِقَةِ ثَانِي، اور سند کو پہلے ثقہ سے دوسرے ثقہ سے بیان کرنے والا بنا دے گا. بلفظ محتمل، ایسے لفظ کے ساتھ جس میں سماع کا احتمال ہو، پہلا ثقہ دوسرے ثقہ سے سن رہا ہے، بیان کر رہا ہے. فَيُسَوِّي الْإِسْنَادَ كُلَّهُ ثِقَاتٍ، تو سند کو اس طرح برابر کر دیتا ہے کہ سارے راوی ثقات کر دیتا ہے. بات واضح ہے؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ ضعیف راوی کو دو ثقہ کے درمیان سے گرا دینا بس، جبکہ ان دونوں کی ثقہ کے آپس میں ملاقات ہو. اور گرانے کا طریقہ یہ ہے، کہہ لو طریقہ واردات. طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اس طرح گرائے کہ دونوں ثقہ، بلکہ ساری سند ثقات لوگوں کی یا ثقات روات کی بن جائے، اور سامنے کو پتہ ہی نہ چلے کہ راوی درمیان سے گرا کہ نہیں، کیونکہ آپس میں ان کی ملاقاتیں ہیں. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّدْلِيسِ شَرُّ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ، یہ تدلیس و تسویہ جو ہے، ضعیف راوی کا گرانا دو ثقہ کے درمیان سے، یہ سب سے بدترین قسم ہے تدلیس کی.
لأن ثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدلیس، کیونکہ پہلا ثقہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ تدلیس میں معروف نہ ہو. آپ نے تو درمیان سے راوی کرا دیا، اب پہلا ثقہ معروف نہیں ہے تدلیس کرنے میں، تو ہم اس کی چھان کانٹ ہی نہیں کریں گے. کانٹ چھانٹ تو اس کی کرنی ہے نا جو مدلس ہے، اور جو پہلا ثقہ راوی ہے وہ مدلس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو ہم سمجھیں گے دونوں آپس میں ملاقات ہے، مدلس نہیں ہے، تو مدلس جب نہیں ہے تو تدلیس کا اندیشہ ہی نہیں ہے، لہذا نہ کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت ہے. وَيَجِدُهُ الْوَاقِفُ عَلَى السَّنَدِ كَذَلِكَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ، حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا، واقف، حدیث کی علت کو سمجھنے والا، سمجھانے والا سند پر جب آئے گا تو وہ اسی طرح برابر سند کو پائے گا، ایک ثقہ دوسرے ثقہ سے بیان کر رہا ہے. قَدْ رَوَاهُ عَنْ ثِقَةٍ آخَرَ، کہ یہ ثقہ دوسرے ثقہ سے بیان کر رہا ہے. فَيَحْكُمُ لَهُ بِالصِّحَةِ، وہ کہے گا ثقہ کے ثقہ سے ملاقات ہے اور پہلا راوی ثقہ مدلس نہیں ہے تو سند صحیح ہے. اس وجہ سے وہ سند کو صحیح قرار دے دے گا. جبکہ درمیان میں انقطاع تھا، وہ انقطاع راوی ضعیف گرنے کی وجہ سے ظاہر نہ ہو سکا جو مدلس نے کارکردگی دکھائی. ففیہ غرر شدید، اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ کام سب سے زیادہ کون کرتا تھا؟ اشر من کان یفعلہ بقیۃ بن الولید. ابو مصر کہتے ہیں حدیث و بقیہ لیست نقیہ، بقیہ کی حدیث صاف نہیں ہے. حدیث و بقیہ، بقیہ نامی راوی کی حدیث لیست نقیہ، صاف نہیں ہے. فکن منہا لا تقیہ، آپ ان سے بچ جائیں. فکن منہا لا تقیہ. تو یہ کلام اس نے بتکلف تھوڑا سا جملے کو یاد رکھنے کے لیے بیان کر دی جوڑ کر. حدیث و بقیہ لیست نقیہ فکن منہا لا تقیہ، تاکہ الفاظ کو یاد رکھنا آسان ہو. دوسرا راوی الولید بن مسلم، اس کی مثال امام ابن ابی حاتم نے بیان کی علل میں. وہ کہتے ہیں میں نے سمعت ابی وذکر الحدیث الذی رواہ اسحاق بن راہویہ، اپنے باپ سے سنا، پھر وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو اسحاق بن راہویہ نے بقیہ سے بیان کی. وہ کہتے ہیں ابو وہب الاسدی نے بیان کیا نافع کی سند سے، نافع عبداللہ بن عمر سے، لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقد رأیہ، کسی بندے کے اسلام کی تعریف نہ کرو حتیٰ کہ پہچان لو اس کی رائے کا عقدہ. عقدہ کسے کہتے ہیں؟ عقدہ کا مطلب ہے اس کی حقیقت، اس کی حقیقت کو سمجھ لو. اس وقت تک اس کے اسلام کو بیان نہ کرو، تعریف نہ کرو. لا تحمدوا اسلام المرء. ہاں جی. قال ابی هذا الحديث له امر قل من يفهمه. میرے باپ کہتے ہیں، امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں میرے باپ نے کہا، قال کا فاعل ابن ابی حاتم، میرے باپ نے کہا یہ حدیث ایسی ہے اس کا مسئلہ کوئی سمجھے گا. امر قل، قلیل ہے، من وہ، یفہمو جو اس کو سمجھے. روا هذا الحديث عبید اللہ بن عمر عن اسحاق بن ابی فروہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. و عبید اللہ ابن عمر کنیت ابو وہب. عبید اللہ جو ہے ابن عمر، اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو وہب، اور وہ اسدی ہے. فکناہ بقیہ ونسبہ الی بنی اسد. لو جی، بقیہ نے جب اس کو بیان کیا تو کیسے طریقے سے واردات کی؟ نسبہ الی بنی اسد، بنی اسد کی طرف اس کی نسبت کر دی. بنو اسد کی طرف نسبت حقیقی ہے لیکن وہ معروف نہیں لوگوں کے ہاں. بنو اسد کی طرف اس کی نسبت حقیقی ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے اس نے واردات یہ کی کہ راوی کی کنیت اس کے خاندان کی طرف کر دی. اب راوی خاندان کی کنیت کے ساتھ مشہور و معروف نہیں ہے لوگوں کے ہاں، وہ اپنے نام سے یا لقب سے یا کسی اور طریقے سے مشہور و معروف ہے، تو وہ جھوٹ بھی نہیں ہے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ ہمیں سندھ سے آنے والے طالب علم نے بیان کیا، جبکہ سارے بچوں کو پتہ نہ ہو، یا کوئی ایسا لفظ بولوں جس میں احتمال ہو کہ آپ اس کو پہچان ہی نہ سکیں وہ کون ہے. نسب الی بنی اسد کہ لا یفتن لہ، تاکہ اس کو سمجھا نہ جا سکے. حتی اذا ترک اسحاق بن ابی فروہ لا یہتدی لہ، حتیٰ کہ جب اس نے اسحاق بن ابی فروہ کو چھوڑا تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا کون ہے کون نہیں.
تو یہ سند جو ہے یعنی تدلیس و تسویہ، یہ شکل تدلیس و تسویہ کی یہ بدترین ترین شکل ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ضعیف راوی کو گرا دیتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں یا پھر وہ ایسے طریقے سے واردات کرتے ہیں کہ غیر معروف ناموں کے ساتھ کسی کو بیان کر دیتے ہیں۔ تدلیس الشیوخ هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمع منه۔ تدلیس الشیوخ یہ ہے کہ راوی کا اپنے شیخ سے حدیث کو بیان کرنا، سمع منه، یہ حدیث اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے، فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به، لیکن اپنے استاد کو کیسے بیان نام رکھتا ہے اس کا، یا کنیت یا نسب یا وصف، لا یعرف به، استاد اس کے ساتھ معروف نہیں ہے، کہ لا یعرف، تاکہ اس کے پہچان نہ ہو سکے۔ اس کی مثال ابو بکر بن مجاہد کا قول ہے جو قراء کے ائمہ میں سے ایک ہیں، قول ابی بکر بن مجاہد احد ائمۃ القراء قال حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ یرید به ابا بکر، جب بیان کرنے والے نے بیان کیا تو اس کی مراد ابو بکر ہے، ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی، جبکہ وہ اس کے ساتھ مشہور و معروف نہیں ہے۔ تو اس میں خاص کر تدلیس الشیوخ میں مدلس راوی اپنے استاد کا نام یا کنیت یا نسب یا وصف وہ بیان کرے گا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تاکہ پتہ چل ہی نہ سکے۔ اوپر جو آئی تدلیس و تسویہ، اصل اس میں راوی ضعیف کا گرانا ہے، اصل کیا اس کے اندر راوی ضعیف کا گرانا، لیکن بعض دفعہ وہ یہ کام بھی کر جاتے ہیں کہ شیخ کو کسی اجنبی نام کے ساتھ بیان کر دینا۔ چھٹا پوائنٹ جو اہم ہے اور وہ تدلیس الشیوخ، تدلیس التسویہ اور تدلیس الاسناد، مرکزی تین قسم بیان کرنے کے بعد بیان کرتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تدلیس الاسناد، دیکھو سب سے پہلے ہم نے تدلیس الاسناد پڑھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مدلس اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے نہیں سنی، اور سنی ہوتی ہے یہ نہیں سنی ہوتی، تو شیخ کہتے ہیں فمکروہ، اما تدلیس الاسناد فمکروہ جدا، بہت زیادہ مکروہ، ناپسند کیا گیا ہے۔ ذمہ اکثر العلماء، اکثر علماء نے اس کی مذمت کی ہے۔ وکان شعبہ من اشدہم ذما لہ، امام شعبہ سب سے زیادہ اس کی مذمت کرنے والوں میں ہے۔ قال فی اقوالا، انہوں نے اس تدلیس الاسناد کے بارے میں کئی اقوال کہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے التدلیس اخو الکذب، تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا بھائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولا اس نے، گنہگار تب ہوگا جب جھوٹ بولے گا، اسی لیے تو وہ ایسی واردات کرتے ہیں طریقے سے کہ شرعاً بھی گنہگار نہیں ہوتے اور اپنا کام بھی پورا کر جاتے۔ اور رہا تدلیس التسویہ، تسویہ کیا ہے کہ ضعیف راوی کا دوسرے کا راویوں کے درمیان سے گرانا۔ تو مؤلف کہتے ہیں هو شد کراہۃ منہ، یہ تدلیس الاسناد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حتی قال العراقی انہ قادح فی من تعمد فعلہ، وہ جرح کریں گے اس راوی کے بارے میں جس نے جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کیا، یعنی ضعیف راوی کو دو راویوں کے درمیان سے گرایا، تو عراقی کہتے ہیں میں اس کے بارے میں نقد کروں گا، یعنی جرح کروں گا، اس راوی کو میں صحیح نہیں کہوں گا، اس کے اوپر الزام لگاؤں گا کوئی نہ کوئی، کیوں اس نے یہ کام کیا ہے ضعیف راوی کو دو راویوں کے درمیان سے گرانے کا۔ آخری شکل تدلیس الشیوخ، یعنی اپنے شیخ کے وصف یا نام یا لقب یا تسمیہ یا کنیت ایسی بیان کرنی جس سے مشہور و معروف نہ ہو، فکراہۃ اخف من تدلیس الاسناد، تو یہ اس کی کراہت تدلیس الاسناد کی نسبت ہلکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے صرف وہم میں ڈال دیا ہے، نہ راوی گرایا ہے اور نہ وہ حدیث بیان کی ہے جو اس نے نہیں سنی، اس نے سنی ہوئی بات بیان کی، صرف مشکل میں ڈال دیا سامعین کو بندہ کون ہے۔ تو بندے کو آپ تلاش کر لیں گے،
اس کے اساتذہ سے، اس کے تلامذہ سے، اس کے القاب سے، اس کی کناہ سے آپ تھوڑی سی چھان پٹ کریں گے، وقت لگے گا، لیکن آخر کار بندے کا تعین ہو جائے گا کسی نہ کسی وجہ سے۔ اگر لقب میں نہ آیا تو وہ کناہ میں آ جائے گا، کناہ میں نہ آیا تو اسامی میں آ جائے گا، اسامی میں نہ آیا تو پھر وہ اوصاف میں آ جائے، کسی نہ کسی جگہ آپ اس کا تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر راوی گر جائے اور ثقہ سے ملاقات کر چکا ہے تو پھر آپ تحقیق ہی نہیں کریں گے، آپ سمجھیں گے روایت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک بندہ ایک روایت سنی نہیں اس کو بیان کر رہا ہے جسے وہ بات سن چکا ہے، ہاں جی، تو وہ بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو بہرکیف مؤلف کہتے ہیں فقراءۃ اخف من تدلیس الاسناد لان المدلس لم يسقط احدا، کیونکہ مدلس نے کسی راوی کو گرایا نہیں۔ وانما القراءۃ بسبب تضییع المروی عنہ، بس کراہت کا سبب یہ ہے تضییع، ضائع ہونا ہے، المروی جس کو بیان کیا گیا، عنہ شیخ سے، اس کا اندیشہ ہے کہ روایت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وَتَوْعِيرِ طَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى السَّامِعِ، توعیر وعر باب تفعیل سے، یوعر توعیرا لغوی معنی ہے جگہ کو سخت تکلیف دہ بنا دینا، جگہ کو سخت تکلیف دہ بنا دینا۔ گویا کہ یہ کنایہ ہے سند کی حقیقت کو نہ پہچاننے سے۔ گویا کہ مدلس تدلیس کر کے سند کی پہچان میں بہت سخت مشکل پیدا کر دیتا ہے، سند کی پہچان میں بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ توعیر طریق معرفت، راوی کی پہچان کا مشکل ہو جانا، راوی کی پہچان کا مشکل ہو جانا، کیونکہ وہ وہاں جو اس نے لقب بیان کیا وہ لقب مل نہیں رہا، کنیت بیان کی، تخلص بیان کیا، وصف بیان کیا، نسبت بیان کی، وہ غیر معروف بیان کر دیتا ہے۔ تو اب اس کی پہچان میں بہت دقت آتی ہے۔ تو سامنے پر اس طرح کے راوی کی پہچان کا مشکل ہو جانا، یہ ایک مدلس نے چاند چڑھایا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہاں جی، وَتَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَتِهِ، اور اس کی کراہت کا حال مختلف ہوتا رہے گا، بسبب الغرض الحامل علیہ، اس غرض کی وجہ سے الحامل علیہ جو اس کے اوپر ہے، یعنی اس کی معرفت، اس کی پہچان جس قدر وہ مشکل ہوتی جائے گی اسی قدر ہی اس کی واردات سخت ہوتی جائے گی۔ اگر جلدی سے راوی کے حالات معلوم ہو جائیں، چلو مشہور راوی تھا، تھوڑا بہت اس کا تعارف کنیت سے بھی تھا، زیادہ نام مشہور تھا تو اس نے نام کو چھوڑ کے کنیت بیان کر دی، جلدی مل گئے۔ لیکن اگر نسب بیان کرے جبکہ نسب سے کوئی بندہ واقف ہی نہ ہو تو پھر جس قدر اس کی پہچان میں دقت آئی اسی قدر ہی اس کی واردات سخت ہوئی۔ الاغراض الحاملۃ علی التدلیس، تدلیس پر کرنے کے مقاصد کیا ہے؟ تدلیس کرنے کے مقاصد کون سی چیزیں ہیں جو تدلیس پر برانگیختہ کرتی ہیں؟ الاغراض مقاصد الحاملہ، جو راوی مدلس کے نزدیک ہوتے ہیں، جو اس کو اٹھاتے ہیں تدلیس پر، الحاملہ تو وہ اغراض جو تدلیس پر اس کو اٹھاتے ہیں، یعنی سبب بنتے ہیں اس کے لیے تدلیس کرو۔ الاغراض الحاملہ تو تدلیس الشیوخ کی اربع، یہ چار ہیں۔ کون سی؟ تدلیس الشیوخ کی۔ اور تدلیس الشیوخ کیا ہے؟ راوی کا کسی کنیت یا لقب یا اس کی وصف یا نسبت کو بیان کرنا جو کہ غیر معروف ہو۔ نمبر ایک، ضعف الشیخ اور کونہ غیر ثقہ، اس نے یہ کام کیوں کیا، ایسا لقب کیوں بیان کیا ہے جو غیر معروف ہے؟ شیخ ضعیف ہے، ہم لوگ کہیں گے ضعیف سے بیان کر رہا ہے، یا وہ غیر ثقہ ہے، تو اب وہ اپنی شخصیت کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب طالب علم کمزور استاد سے بیان کرے گا اس کی اپنی شخصیت بھی مجروح ہوگی، اس نے اس کو سیف محفوظ کرنے کے لیے یہ کام کر دیا۔ تأخر وفاتہ بحیث شارکہ فی السماع منہ جماعت دونہ،
شیخ کی وفات بڑی لیٹ ہوگی، یعنی لمبی عمر پائی شیخ نے، آپ کے استاد نے لمبی عمر پائی، اور اس استاد سے آپ کے سوا سننے میں ایک جماعت نے شرکت کر لی، تو اس کے طلبہ بہت زیادہ ہو گیا نا۔ اب جس استاد کے طلبہ بہت زیادہ ہوں تو آپ کا کوئی کمال نہیں رہا، آپ بیان کر رہے ہیں آپ اس سے۔ کمال یہ تھا آپ اس سے بیان کرتے جیسے کسی نے بیان نہیں کیا، یا اکا دکا بیان کرنے والے ہیں۔ نادر استاد سے آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا استاد جرنل ہے، خاص استاد نہیں، اسپیشلسٹ سے آپ نے نہیں پڑھا۔ ایک ڈاکٹر جنرل ہوتا ہے نا، وہ پیٹ کی، کان کی، دانت کی اور بخار کی اور ہر طرح کی دوائی دیتا ہے، اور ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ اسپیشل ڈاکٹر سے دوائی لے کے آتے ہیں، اگر اسپیشلسٹ میدے کا ہے، یہ کان کا اسپیشل، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، تو سننے والا کہے گا واہ اسپیشلسٹ کو پہنچ گیا، بڑی گل ہے بھائی، ان کا بڑا تعلق ہے اور یا بڑی محنت کی ہے، انہوں نے اسپیشلسٹ سے دوائی لے کے آئے۔ اگر آپ جنرل ڈاکٹر سے دوائی لے جاؤ گے، ڈنگر ڈاکٹر کو لے ہے، جنرل ڈاکٹر پہ مانا ڈنگر ڈاکٹر، کیوں؟ وہ کہتے کھاتا ہے کون اینا، ایک عام ڈاکٹر ہے، انہوں کسی سے پتا نہیں آنے کا دوائی دیتی ہے، انہوں کو دوائی لے آتی۔ تو اسپیشل سے پڑھنا یہ اہمیت رکھتا ہے، عام سے پڑھنا بنسبت اسپیشل کے اہمیت نہیں۔ صغر السن نہیں، راوی کا چھوٹا ہونا، بحیث یکون اصغر من الراوی عنہ، ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی ذات سے چھوٹا ہو۔ ہمارے پاس ادھر قاری ظہیر صاحب استاد ہیں، کئی طلبہ آپ طلبہ ان کی عمر سے زیادہ ہیں۔ اب استاد چھوٹی عمر کا ہو، طالب علم بڑی عمر کا ہو، آپ کسی کو میں فلاں سے پڑھانا ہے، واہ بھائی واہ بڑا کمال تیرا، کیونکہ استاد ہے، پھر تو چھوٹے استاد کو پڑھ کے آ گیا۔ بڑے محدث سے پڑھنا تھا جس کی عمر 90 سال ہے، تو پتہ چلتا کہ اس کا بڑا تجربہ ہے، بڑا اس کے پاس علم ہے، آپ اس سے پڑھ کے آ گئے، انہوں کی پتہ ہے۔ حالانکہ یہ لازمی نہیں کہ بعض دفعہ چھوٹی عمر کا استاد بڑی شخصیت والوں کو علم میں کراس کر جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ کثرت الروایت عنہ، جس سے آپ تدلیس کر رہے ہیں اس کی کثرت روایت ہے، بہت زیادہ لوگ اس سے بیان کرتے ہیں۔ فلا یجب الاکثار فلا یحب الاکثار من ذکر اسمہ علی صورت واحدہ۔ اب ایک بندے سے اتنے محدث بیان کرتے ہیں، قال حدثنا ابو محمد ابو محمد ابو محمد، امام بخاری کی کنیت ہے مثلا، اب سارے ابو محمد کیا کہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کیوں عجوبہ چھوڑوں، کیا چھوڑوں؟ عجوبہ، عجوبہ کیا ہوتا ہے؟ انوکھا پن۔ تو وہ نہیں پسند کرتا کہ ایک ہی نام کو ایک شکل میں کثرت کے ساتھ بیان کیا جائے، وہ نسب نامہ بیان کر دے گا، وہ کنیت یا لقب یا تخلص یا کوئی ایسا راوی کے متعلقہ نام کا ایسا بیان کرے گا، لوگ آنکھیں کھول جائیں گے، کون ہو سکتا ہے وہی مجھورو مارو، لیکن لوگوں کو اس نے وہم میں ڈال دیا کہ بھائی کوئی خاص آئٹم سے پڑھ کے آئے، حالانکہ وہ خاص نہیں ہے وہ عام ہی۔ الاغراض الحاملۃ علی تدلیس الاسناد خمسہ، تدلیس الاسناد جس میں راوی اپنے استاد سے کچھ نہ کچھ سنتا ہے لیکن جو بیان کرتا ہے وہ نہیں سنتا، اس کے انہوں نے کہا کہ 5 اسباب ہیں۔ توہیم علو الاسناد، سند کو عالی کرنے کا اگلے کو وہم ڈال دینا، درمیان وہ بیان کرتا ہے تو اس کے ٹارگٹ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میری سند عالی ہے، نازل نہیں ہے، واسطے تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ عالی ہونا علو سے، علو اونچا ہونا، یعنی سند کے اندر واسطے تھوڑے ہیں آپ کے اور آپ کے شیخ کے درمیان۔ نمبر 2، فوات شیء من الحدیث عن شیخ سمع منہ الکثیر، اس سے کچھ حدیثیں فوت ہو گئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، سفر میں گئے، بیمار ہو گئے، اور اس طرح کوئی مہمان آ گیا، آپ کلاس سے غیر حاضر رہے، اب ان کو کیسے کور کرنا ہے؟ ان کو بھی ایسے کور کر دینا ہے کہ کہہ دینا میں نے یہ بھی سنا، یعنی سیگا وہ بولنا ہے جس میں سما کا احتمال ہو جبکہ سنا نہیں ہے۔ آپ نے بیشتر دوسرے سے سن لیے ہیں، بیان ہو گئی ہیں آپ کو، وہ اپنے ساتھی سے، اپنے دیگر استاد سے پڑھ لی، لیکن آپ نے اس استاد سے نہیں پڑھی، اور لوگوں کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے وہ سمجھے کہ اس نے اپنے شیخ سے یہ پڑھی ہوئی ہے۔ چوتھا اور 5واں نمبر، الاغراض الثلاثۃ الاولى المذکورہ فی تدلیس الشیوخ،
یہ تین پہلے جو ہیں غاب الشیخ، تاخر وفاتی، صغر و سنی، یہ تینوں اس کے اندر بھی داخل اور شامل ہیں. یعنی استاد چھوٹا عمر کا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، اس کے طلبہ بہت زیادہ ہو گئے، یا استاد ضعیف ہو گیا ہے. یہ 5 ہو گئے تدلیس الاسناد کے. اسباب ضم المدلس، مدلس کی مذمت کے اسباب کیا ہے؟ کیوں اس کی تذمیم کی جاتی ہے، کیوں اس کو مذمت کی جاتی ہے؟ اس کی ثلاثۃ وہی ایہامہ السماع ممن لم يسمع منہ. مدلس راوی کی ہم کیوں مذمت کرتے ہیں؟ ایہامہ السماع مصدر اپنے فاعل کی طرف مفعول ہے، مضاف ہے. ایہام مصدر، ہو فاعل، السماع مفعول، مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے. معنی یہ ہے راوی کا سماع کا وہم ڈالنا. مدلس راوی کا سماع کا وہم ڈال دینا، سامع کو وہم ڈال دینا، سننے والے کو وہم میں مبتلا کر دینا. کس چیز کا وہم؟ سننے کا وہم. امر واقعہ کیا ہے؟ ممن لم یسمع منہ، وہ چیز جو اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی تو اس کو وہم میں ڈال دیا. نمبر 2 عدولہ عن الکشف الی الاحتمال، اس کا اعراض کر جانا کھولنے سے. اگر وہ سیدھا نام لیتا تو راوی کے حال، اپنے شیخ کا حال کیا کر دیتا؟ کھل جاتا. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے وہ نسب یا وصف یا لقب بیان کیا جس کے اندر احتمال ہے. عدول عن الکشف الی الاحتمال، حقیقت کھلنے کی بجائے اس سے اعراض کر لیتا ہے اور کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ احتمال کی طرف. پتہ نہیں چلتا. راوی کو، اپنے شیخ کو احتمال کے اندر رکھنا. اگر سیدھا نام لیتا، امام بخاری نے بیان کیا، سب دنیا جانتی، لیکن اس نے ایسی کنیت بیان کی، لقب بیان کیا، ایسا اللہ کا نسبت بیان کی کہ سننے والے کو شک پڑ گیا، پتہ نہیں راوی صحیح بھی ہے کہ نہیں جس سے بیان کر رہا ہے. آخری اور تیسرا علمہ بأنہ لو ذکر الذی دلس عنہ لم یکن مرضیا، اس کو پتہ ہے اگر اس نے بیان کر دیا جس سے تدلیس کر رہا ہے، لم یکن مرضیا، یہ بیان کرنے والے کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. بیان کرنے والے کے نزدیک کیا نہیں ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس شیخ کا نام آئے میرے اساتذہ کے ناموں میں، کیونکہ وہ اس شیخ پر رضامند نہیں ہے کہ اس کا نام بیان ہو. شیخ کے اندر کوئی نقص، عیب، کمزوری ہے کسی وجہ سے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اساتذہ کے ناموں میں کسی کمزور استاد کا نام نہ آئے، تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں تو کرے جاد کل پڑھتا رہے، کہ ملان کل پڑھ کے آئے. تو وہ ایسے وصف والے شیخ کو نہیں بیان کرنا چاہتا جو مدلس کے نزدیک پسندیدہ نہیں. حکم و روایت المدلس، کیا حکم ہے مدلس کی روایت کا؟ مذمت اس کی ہوگی. تدلیس کی تینوں اقسام میں بیان ہوگی، ہیں اسناد، تسویہ اور شیوخ. علماء نے اختلاف کیا ہے مدلس راوی کی روایت کو قبول کرنے میں. مشہور اقوال پر، مشہور اقوال 2 ہیں. رد روایت المدلس مطلقاً، بالکل قطعاً مدلس کی روایت کو رد کر دیا جائے. وَإِن بَيَّنَ السِّمَاعَ، اگر جو بعد میں سماع کی وضاحت ہی کر دے. لأن تدلیس نفسہ جرح، کیونکہ تدلیس بذات خود ایک جرم ہے. تدلیس بذات خود ایک جرم ہے. جرح کا معنی گناہ ہے، جرم ہے، جرح ہے. مدلس کے اوپر یہ خود ایک جرح ہے. تدلیس کرنے کا نام، عمل، یہ مدلس راوی کے اوپر کیا ہے؟ جرح ہے. دوسرا پوائنٹ التفصیل وہو الصحیح، صحیح بات یہ ہے کہ تفصیل ہے اس میں. وہ کیا ہے؟ ان صرح بالسماع قبلت روایتو، اگر مدلس سماع کی کر دے صراحت، وضاحت، پھر اس کی روایت قابل قبول ہے. اے تفسیریہ، یعنی ان کالا اگر کہے سمیتو او نحوہ قبل حدیثو، لفظ سمیتو کہہ دے یا سمیتو کے مثل کوئی صیغہ بول دے تو پھر اس کی روایت کیا ہے؟ قابل قبول ہے. وَإِن لَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّمَاعِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَایَتُهُ، اور اگر سماع کی وضاحت نہ کرے پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں. اے ان قال ان ونحوها لم يقبل حدیثو،
کیونکہ ان سیغوں سے، تمریز کی سیغوں سے سماع کی صراحت نہیں ہوتی. سمعت، اخبرنی، حدثنی، ایسے سیغہ بولے جس کے اندر سماع کی وضاحت ہو، اس سند میں نہیں دوسری جگہ وضاحت ہو جائے. علماء پوچھ لے، وہ کہے میں نے تدلیس کی ہے، میں نے براہ راست سنا ہے اس سند کو، اپنے استاد سے یہ سنی ہے، چلو وہ سیکھا راوی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، جب بولے گا سچ بولے گا. مدلس ہوتا سیکھا ہے، مدلس سیکھا ہے، لیکن جب وہ وضاحت کر دے تو قبول، وضاحت نہ کرے مردود. یہ خلاصہ ہے. مما یعرف تدلیس. تدلیس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ تدلیس کو دو طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے. اخبار المدلس نفسہ، اخبار المدلس، مدلس کا بیان کرنا، نفسہ بذات خود. مدلس خود کہہ دے میں نے تدلیس کی. اذا سئل مثلا، جب اسے سوال ہو، کما جرى لابن عیینہ، جب ابن عیینہ نے، پیچھے مسئلہ ہے ابن عیینہ کا، انہوں نے زوری کے درمیان دو راوی گرائے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے دو گرائے ہیں، نہ زوری سے سنا نہ زوری سے شاگردوں سے سنا. یا پھر یہ نص امام من ائمۃ هذا الشأن، اس فن کے ماہر ائمہ کرام وہ اس کو بیان کر دیں، متعین کر دیں. بناء علی معرفت ذلک من البحث والتتبع، اس بنا پر کہ ان ائمہ کی اس پر پہچان ہے، تدریس کے موضوع پر پہچان ہے، بحث و تتبع کی بنا پر، بحث تلاش کرنا، تتبع جانچ پڑتال، ان کو بناء علی معرفت ہی، مدلس راوی کے یا تدریس کے موضوع پر ان کو پہچان ہے. اور پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ذالک من البحث، یہ پہچان یعنی تدریس کے بارے میں یہ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ بحث و تتبع سے. تو بحث و تتبع سے جو مشہور ائمہ کرام ہیں، امام علی بن مدینی، امام بخاری، جو مشہور ائمہ حذاق ہیں، وہ بیان کر دیں. سب سے مشہور و معروف اس میں تصنیفات جو ہیں تدریس اور مدلسین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ کتابیں ہیں. ایک تو 3 کتابیں جو امام خطیب بغدادی کے ہیں، ایک مدلسین کے ناموں کے بارے میں ہے، اس کا نام ہے تبیین لاسماء المدلسین، اور 2 کتابیں جو ہیں وہ انواع تدلیس کے بارے میں، افرد کل منہما لبیان نوع من انواع تدلیس، تدلیس کے اقسام میں سے مشکل ہر ایک قسم پر ایک کتاب ہے. اور ایک کتاب ہے تبیین لاسماء المدلسین، یہ برہان الدین حلبی کی ہے اور یہ چھپ چکی ہے. تعریف و اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بتدلیس، ابن حجر کی ہے، یہ بھی چھپی ہوئی ہے. شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ، ان کا بڑا ہی علمی اور وقیع اس کے اوپر کام ہے. ہو سکتا ہے کسی کو جزوی طور پر اختلاف ہو، لیکن حواشی سے معلوم ہوتا ہے کام کی دقت بڑی بریک بینی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پہلے اتنی تحقیق سے یہ کتاب نہیں چھپی. تو کیا خیال ہے جی، مرسل خفی پڑھ لیں گے؟ چلو 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی. مرسل خفی لغتاً، ہم جلدی کر لیتے ہیں. مرسل لغتاً اسم مفعول ہے، ارسال بمعنی اطلاق، چھوڑ دینے سے. گویا کہ مرسل سند کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو ملاتا نہیں. اور خفی جو لفظ ہے نا، یہ جلی کے مقابلے میں ہے، کیونکہ یہ قسم ارسال کی غیر ظاہر ہے. لأن هذا نوع من الارسال غیر ظاہر فلا يدرك الا بالبحث، تو اس کی پہچان سے ہی پتہ چلتا ہے بس. اصطلاحی طور پر مرسل خفی کیا ہے؟ ان یروی عمن لاقیہ او آثرہ ما، یہ مفعول ہے یروی کا، بیان کرے جس سے اس نے ملاقات کی یا اس کا معاصر ہے وہ چیز بیان کرے. لم یسمع منہ، نہیں سنا اس نے، بلفظ، ایسے لفظ سے بیان کرے، یحتمل السماع وغیرہ، کہ وہ سماع اور غیر سماع پر محتمل ہے، جیسے کالا کہے. مثال اس کی جو ابن-e-Maja نے عمر بن عبدالعزیز عن عقبہ بن عامر سے مرفوعاً بیان کیا، رحم اللہ حارس الحرس، اللہ تعالیٰ حرس کی حفاظت کرنے والوں پر رحم کرے. حرس سے مراد مجاہدین کی ذات مراد ہو سکتی ہے یا مسلمانوں کے اموال مراد ہو سکتے ہیں. بات سمجھائی؟ حرس سے مراد مجاہدین کی ذات یا مجاہدین کا اسلحہ، ان کا مال، ان کی غنیمتیں. اللہ اس کے اوپر رحم کرے جو مجاہدین کے مال یا مجاہدین کی ذات کی حفاظت کرتا ہے. تو مؤلف کہتا ہے فإن عمر لم يلقى عقبہ، یہ عمر جو ہے
یہ تو عقبہ سے ملاقات نہیں کی عمر بن عبدالعزیز نے، عقبہ سے ملاقات نہیں کی، نہیں ہے، جیسے امام مزی نے اطراف کے اندر اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو کیسے پہچانا جائے گا ارسال کو؟ یعرف الارسال الخفی باحد امور ثلاثہ وہی، تین امور ہیں۔ نمبر ایک، نص بعض الائمتی، بعض ائمہ اس کی نص بیان کریں، علی ان هذا الراوی لم یلقا، اس راوی نے ملاقات نہیں کی، من یہ مفعول ہے، اس بندے سے حدث عنہ جس سے بیان کر رہا ہے، اور لم یسمع من مطلقاً، یا بالکل اس نے نہیں سنا، یا پھر دوسرا طریقہ اخبار عن نفسہ، مرسل خود بیان کر دے اپنی ذات کے بارے میں، جیسے مدلس بیان کر دیتا ہے، جیسے ابن-e-Maja نے بیان کر دیا، بیان لم یلقا من حدث عنہ، جیسے اس نے بیان کیا اس سے ملاقات نہیں ہے، اور لم یسمع منہ شیئا، یا اس نے اس سے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تیسری اور آخری شکل، مجیء الحدیث من وجہ آخر، حدیث کا کسی دوسری سند سے آ جانا، حدیث کا کسی دوسری سند سے بیان ہو جانا، فیہ زیادہ تو شخص، اس میں ایک شخص کی زیادتی ہے، بین هذا الراوی بین من روى عنہ، اس راوی کے درمیان اور جس سے وہ بیان کر رہا ہے اس کے درمیان ایک راوی اور زیادہ آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مرسل نے کوئی واردات کی ہے، ایک راوی کو گرایا ہوا ہے۔ وهذا الامر الثالث فی خلاف للعلماء، یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، لأنه قد يكون من نوع المزید في متصل الاسانید، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مزید من فی متصل الاسانید میں سے ہو، تو اس صورت میں وہ قبول ہے۔ اگر ثقہ کے درمیان ایک ثقہ آ جاتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے المزید، مزید زائد، اس مفعول ہوا نا مزید، اللہ وزن فعیل بمانا مفعول، کہ متصل اسانید کے درمیان ایک اور راوی ثقہ کو بیان کر دیا جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ راوی گرا ہوا تھا تو وہ ارسال ہے، وہ حرام ہے، اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اس کا حکم ضعیف ہے کیونکہ یہ منقطع کی قسم میں سے ہے، جب اس کا انقطاع ظاہر ہو جائے تو حکم اس کا منقطع کا حکم ہے۔ اس میں سب سے مشہور تصنیفات جو ہیں وہ کتاب التفصیل لمبہم المراسیل، مراسیل کے ابہام کو دور کرنے والی کتاب خطیب بغدادی کی، وہ اس بارے میں سب سے زیادہ مفصل کتاب ہے۔ اللہ تعالی عالم، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير